جس شخصیت کے نام پر یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں وہ کوئی عام اور معمولی شخصیت نہیں تھی. ان کا مقام و مرتبہ کسی عام انسان کی طرح نہیں تھا. آپ میں سے بہتوں نے دیکھا بھی ہوگا. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے حضور اشرف الاولیاء کو اس دنیا میں ایک بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا. وہ بڑا مقصد کیا تھا؟ حضور اشرف الاولیاء کا جو بڑا مقصد، ان کی زندگی کا جو بڑا مشن تھا، وہ ایک جملے میں اگر ہم کہیں تو وہ تبلیغ اسلام تھا. اسلام کو دور دور تک پہنچانا تھا. اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا تھا. اس کی مثال پیش کروں. حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ علیہ جس بھی علاقے میں تشریف لے جاتے تو آپ اس علاقے کا جائزہ لیتے کہ آخر یہاں کس چیز کی کمی ہے. یہاں کے لوگ مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان کے نام پر ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پڑھنے کے لیے مدرسے کے انتظام ہے کہ نہیں؟ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ جمع ہو کر اسلامی باتوں کو سننے کے لیے کوئی خانقاہ ہے کہ نہیں؟ ان باتوں کا جائزہ لینے کے بعد آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے. ہندوستان کی سرزمین پر اپنی نگاہ کو دوڑا کے دیکھیے. حضور اشرف الاولیاء جہاں بھی تشریف لے گئے ہیں، اگر وہاں پہلے مدرسہ نہیں تھا تو آپ نے وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے مشورہ سے وہاں مدرسہ کی بنیاد ڈالی. اگر مکتب نہیں تھا تو مکتب کا انتظام کرایا. اگر مسجد نہیں تھی تو مسجد قائم کی. اور اگر کہیں پر کوئی خانقاہ نہیں تھی جہاں پر بزرگ لوگ آ کر کے اسلامی باتوں کو ان کو بتائیں، روحانیت کے بارے میں ان کو بتائیں، اسلامی اسپرٹ کے بارے میں ان کو بتائیں، تو عزیزان گرامی حضور اشرف الاولیاء نے وہاں خانقاہ کا بھی انتظام کیا. یہ صرف یہاں موتھاواڑی یا آپ کے مالدہ ضلع کے الگ الگ جگہوں کا معاملہ نہیں ہے، پنڈوا شریف کا معاملہ نہیں ہے، پیرانے پیر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضور اشرف الاولیاء ہندوستان کے جس بھی شہر میں تشریف لے گئے ہیں، جس بھی گاؤں میں تشریف لے گئے ہیں، جس بھی آبادی میں تشریف لے گئے ہیں، حضور اشرف الاولیاء نے وہاں پر یہ کام کیا ہے. وہاں پر مدرسہ کی بنیاد ڈالی ہے، وہاں پر مکتب کی بنیاد ڈالی ہے، وہاں جامعہ قائم کیا ہے، وہاں پر تعلیم کا انتظام کیا ہے تاکہ مسلمان قوم کے بچے اپنی زندگی کو خراب نہ کریں، اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، بلکہ وہاں تعلیم حاصل کر کے اپنے مستقبل کو روشن کریں. حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بڑا مقصد تھا اور اس مقصد کو حضور اشرف الاولیاء نے بحسن و خوبی انجام دیا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا. اور اس کا بڑا نمونہ ہمارے اور آپ کے سامنے مخدوم اشرف مشن ہے. مخدوم اشرف مشن قوم مسلم کا سرمایہ ہے، ملت اسلامیہ کی بہت بڑی دولت ہے. آج مخدوم اشرف مشن، اس کے تحت جتنے سارے ادارے چلتے ہیں اس میں پڑھنے والے طلبہ کون ہیں؟ ان میں پڑھنے والے بچے کون ہیں؟ وہ ہمارے مسلم قوم کے بچے ہیں، ہمارے اور آپ کے بچے ہیں جو وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں، عالم دین بھی بن رہے ہیں، مفتی بھی بن رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر قوم مسلم کو عصری تعلیم کی ضرورت ہے، دنیاوی علم کی ضرورت ہے، تو وہاں پر حضور اشرف الاولیاء نے اپنے منصوبوں میں اسکول اور کالج کا بھی آپ نے اپنا منصوبہ بنا رکھا تھا. اور ان کے عزیز ولد عزیز، ان کے خلف سعید حضور تاج الاولیاء سید شاہ جلال الدین اشرفی جیلانی دامت برکاتہ العالیہ نے حضور اشرف الاولیاء کے منصوبے کے مطابق آپ نے اسکول کا بھی انتظام فرمایا ہے. اس اسکول میں
قوم مسلم کے بچے پڑھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ساتھ میں دین کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضور اشرف الاولیاء جو اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کا مقصد تھا کہ قوم مسلم کو ان کا صحیح مقصد بتائیں، قوم مسلم کے لیے جو چیز کی کمی ہے اس چیز کو دیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو چیزیں ہو گئی خدمات کی۔ حضور اشرف الاولیاء نے صرف تعلیمی میدان میں کام نہیں کیا، حضور اشرف الاولیاء نے دلوں کو بھی فتح کیا ہے، روحانیت پر بھی کام کیا ہے۔ حضور اشرف الاولیاء جس علاقے میں بھی تشریف لے گئے، آپ نے نہ صرف وہاں مدرسہ اور مسجد کی بنیاد ڈالی ہے، بلکہ وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے اپنے دامن کرم سے ان کو وابستہ کیا ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں تھی تو حضور اشرف الاولیاء نے اپنے زبان فیض ترجمان سے، اپنے نگاہ پر اثر سے ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈالی ہے، ان کے نگاہوں میں، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈال کر کے ان کو دین اسلام سے قریب کیا ہے۔ آج دنیا کے اور ملک عزیز ہندوستان کے مختلف حصوں میں جہاں حضور اشرف الاولیاء کے دیوانے نظر آتے ہیں، ان کے دلوں میں جو آج ایمان کی شمع روشن ہے، ایمان کا جو چراغ چل رہا ہے، اس چراغ کے پیچھے حضور اشرف الاولیاء کی کرامت کار فرما ہے، حضور اشرف الاولیاء کی نگاہ پرفیض، نگاہ پرکیف اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ آج ہم اور آپ حضور اشرف الاولیاء کو مان رہے ہیں، ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، اور ان سے لگاؤ کی خاطر آج ہمیں اسلام سے لگاؤ ہے۔ ہم اسلام کے بارے میں چیزوں کو جان رہے ہیں، اسلام کے بارے میں چیزوں کو سماعت کر رہے ہیں، اور حضور اشرف الاولیاء سے محبت کے صدقے، اس کے طفیل آج ہم اسلام جیسی عظیم نعمت، اور صرف اسلام نہیں بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ جو سنیت ہے اس کا دامن آج ہم تھامے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان بھی ہیں اور سنی صحیح العقیدہ بھی ہے، اور یہ سب حضور اشرف الاولیاء کا فیضان ہے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے صرف یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اشرف الاولیاء کا مقام و مرتبہ، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ تو صرف گزارش یہ ہے کہ ہم اور آپ جس طرح سے حضور اشرف الاولیاء سے محبت کرتے آئے ہیں، آپ اسی طرح سے اس محبت کے سلسلے کو جاری رکھیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، کسی سے اگر دلی لگاؤ رکھتے ہیں، تو اس کا کچھ تقاضا بھی ہے۔ کسی ذات سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی ہر ادا کو اپنائیں۔ حضور اشرف الاولیاء سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو حضور اشرف الاولیاء کی زندگی اسلام کے قوانین پر عمل سے پور ہے۔ حضور اشرف الاولیاء نے نماز کی پابندی کی ہے، آپ نماز کی پابندی کریں۔ حضور اشرف الاولیاء نے روزوں کی پابندی کی ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، روزوں کی پابندی کریں۔ یہ اسلام کا بھی حکم ہے، اور آپ کی محبت کا بھی تقاضا ہے کہ جس ذات کو آپ فالو کر رہے ہیں، جس ذات کی آپ اتباع کر رہے ہیں، جس ذات سے آپ محبت کر رہے ہیں، وہ ذات نماز کی بھی پابند ہے، روزوں کی بھی پابند ہے، عمل صالح کی پابند ہے، تمام اعمال خیر کی پابند ہے۔ تو گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ نماز کی بھی پابندی کریں، روزوں کی بھی پابندی کریں، نیک اعمال بھی کریں۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور اشرف الاولیاء کو مخدوم اشرف مشن سے محبت تھی، تو آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے دل سے مخدوم اشرف مشن سے محبت کریں، اور مخدوم اشرف مشن کو اپنے ہر عمل میں، اپنی ہر دعا میں، اپنے ہر تعاون میں مخدوم اشرف مشن کا خیال کریں۔ یہ ساری باتیں میں نے عرض کی، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے سروں پر حضور اشرف الاولیاء کا سایہ تا قیامت سایہ فگن رہے، حضور اشرف الاولیاء کا فیضان ہم پر جاری و ساری رہے۔ انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو